اسلام میں ایک خاتون کی ذمہ داری اس کا صرف خاوند ہے۔ طلاق کی شرح میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے جو وہ ہے موبائل کا۔ کوئی بھی چھوٹا موٹا کوئی ایشو ہے اس کو آپ فوری، بیٹیاں کیا کرتی ہیں، بیٹیاں اپنی ماں کو آن لائن لے لیتی ہیں کہ فلاں نے آج مجھے یہ کہہ دیا، دیور نے یہ کہہ دیا، ساس نے یہ کہہ دیا۔ خدا کے واسطے اس کو اپنا گھر سمجھیں۔ والدین کو چاہیے کہ اگر چھوٹی موٹی کو غلطیاں ہیں نا ان کو معاف کریں، وہ بھی آپ کا داماد بن چکا ہے۔ بہو کو ہم بہو سمجھتے، بیٹی نہیں سمجھتے۔ ہماری بیٹی، اس کو سکون ملنا چاہیے اس کے گھر میں، سسرال میں۔ ایشوز زیادہ اوپر ہوتے ہیں فیملیز میں، لڑکے اور لڑکی کے ایشوز کم ہوتے ہیں۔ وہی لوگ لاکھوں روپے لگا کے اتنے چاؤ سے بچوں کی شادی کرتے ہیں۔ ایشوز کیا ہے جی، بہو ہے جی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، بھائی اس کا وہ بیچاری بزی ہوگی، کسی کام میں بزی ہوگی، اس نے نہیں کیا، تم کر لو۔ خدا کے واسطے بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں، ان کو موقع دیں۔ اس بندے نے اپنا جگر کا ٹکڑا دے دیا، بیٹی دے دیا آپ کو، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ السلام علیکم جی، نیو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں روبا عروج۔ ناظرین، آج معاشرے میں عدم برداشت کی وجہ سے ڈیلی بیسس پہ ہم سینکڑوں طلاقوں کی خبریں دیتے ہیں، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ طلاق کی شرح میں ہر سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو پاکستان کی عدالتیں ہیں وہاں پہ کوشش کی جاتی ہے کہ فیملی کورٹس کے ذریعے جو لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں ان کی تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی جائے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن بہت کم ہو رہی ہے۔ لیکن آج ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے ایک ایسے شخص سے جنہوں نے یوسی لیول پہ بطور وائس چیئرمین بہت سی طلاقیں رکوائیں، اور اب تک تقریباً 100 سے زائد جوڑوں کی طلاقیں رکوا کے ان میں صلح کرا چکے ہیں۔ صلح کرانا ویسے ہی بہت جو ہے وہ اچھا کام ہے، ہمارا مذہب بھی اس کی جو ہے وہ تاکید کرتا ہے۔ تو بات کر لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر کیا فارمولا اپلائی کیا انہوں نے کہ جو کام عدالتیں نہ کر سکی، کمیشن نہ کر سکے، وہ انہوں نے ایک یوسی لیول پہ کر دکھایا۔ السلام علیکم۔ السلام۔ کیسے ہیں آپ کمبو صاحب؟ جی اللہ کا شکر، الحمدللہ۔ یہ بتائیں کہ 100 سے زائد جوڑوں کی آپ جو ہے وہ طلاقیں رکوا چکے ہیں۔ لوگ طلاقیں کروانے میں مشہور ہوتے ہیں، آج کا جو دور ہے، کیسے آپ یہ معاملات سر انجام دیتے ہیں؟ اچھا، میں آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہوں گا سارے لوگوں کو جو دیکھنے والے ہیں کہ انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ لوگ اس کو سمجھتے کہ شاید یہ کافی مشکل کام ہے، مشکل نہیں ہے، آسان ہے۔ ایشوز زیادہ اوپر ہوتے ہیں فیملیز میں، لڑکے اور لڑکی کے ایشوز کم ہوتے ہیں۔ اب شادی کی عمر دیکھ لیں، 22-23 سال 24 سال لڑکے کی عمر ہوتی ہے، کوئی 18-20 سال لگا لیں لڑکی کی عمر ہوتی ہے، وہ زیادہ میچور ہی نہیں ہوتے، اور زیادہ ایشوز اوپر ہوتے ہیں۔ اچھا، اوپر والوں کے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، وہی لوگ لاکھوں روپے لگا کے اتنے چاؤ سے بچوں کی شادی کرتے ہیں، وہی لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایشوز بنا لیتے ہیں، اور پھر اتنی محنت کرتے ہیں کہ گھر کیسے توڑوانا ہے۔ جی گھر کیسے توڑوانا ہے۔ اور میں تو صرف یہ درخواست کروں گا کہ جتنے میرے سننے والے، جتنے آپ کے چینل کے توسط سے مجھے سن رہے ہیں، میں ان کو گزارش کروں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ خدا کے واسطے بچوں کو اپنی زندگی جینے دیں، ان کو موقع دیں۔ یہ ہمارے ادھر جوائنٹ فیملی جو ہے نا، اس میں کافی سارے ایشوز آ جاتے ہیں۔ حالانکہ عرب کنٹری دیکھ لیں، کافی دیکھ لیں، ڈیولپ جو کنٹریز ہیں ان میں دیکھ لیں، بچوں کی شادی کرتے ہیں ان کو سیپریٹ کر دیتے ہیں، اور کر دینا بھی چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن جوائنٹ فیملی میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں۔ اور ایشوز کیا ہے جی، بہو ہے جی، اس نے مجھے سلام نہیں کیا، بھائی اس کا وہ بیچاری بزی ہوگی، کسی کام میں بزی ہوگی، اس نے نہیں کیا، تم کر لو، تم ثواب لے لو۔ سلام نہیں کیا مطلب مجھے ٹائم پہ کھانا نہیں دیا، مجھے ٹائم، بھائی تمہیں کیوں دے؟ بھائی اسلام میں ایک خاتون کی ذمہ داری اس کا صرف خاوند ہے، نہ کہ اس کی ماں، اس کی ساس اور اس کا باپ، کوئی اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ اخلاقی طور پہ کرے تو وہ اس کا اس ثواب میں وہ چیز شامل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں یہی جاننا چاہ رہی تھی کہ آپ نے اب کافی ایکسپیرینس کر چکے ہیں، 100 سے زائد لوگوں کی آپ جو ہے وہ صلح کرا چکے ہیں۔ زیادہ تر کیا مسائل ہوتے ہیں؟ زیادہ بہت کوئی سنگین مسئلہ ہو کہ طلاق تک بات آ جائے؟ سب سے زیادہ بڑا ایشو ہے جو وہ ہے موبائل کا۔ اچھا، مطلب آج سے 30 سال پہلے اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں تھی، 30-35 سال پہلے جو ہماری مائیں تھیں، جو ہمارا دور تھا، ان کو کہا جاتا تھا کہ وہ آپ کا گھر ہے، آپ نے جہاں ادھر جا کے ہماری عزت بنانی ہے۔ یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے ایشوز جو ہیں، مطلب دیکھیں کوئی کھانا پکانے پہ، کوئی کسی کے سلام کا جواب نہ دینے پہ، گھر میں چلے گئے جی، ہمیں انہوں نے سادہ پانی پلا دیا، بوتل نہیں پلائی، اور جس خدا کے بندو، جس بندے نے اپنا جگر کا ٹکڑا دے دیا، بیٹی دے دیا آپ کو، اس سے بڑی عزت کیا ہوگی؟ مطلب چھوٹی چھوٹی باتوں کو دیکھتے ہیں، خدا کے واسطے اپنے ذہنوں کو کھولیں، بچوں کو اپنا ٹائم دیں۔ ہاں سوری، موبائل کی بات ہو رہی تھی۔ موبائل میں یہ ہے کہ کوئی بھی چھوٹا موٹا کوئی ایشو ہے اس کو آپ فوری، بیٹیاں کیا کرتی ہیں، بیٹیاں اپنی ماں کو آن لائن لے لیتی ہیں کہ فلاں نے آج مجھے یہ کہہ دیا، دیور نے یہ کہہ دیا، ساس نے یہ کہہ دیا۔ خدا کے واسطے اس کو اپنا گھر سمجھیں، جدھر آپ چلی گئی ہیں، بیاہی چلی گئی ہیں، ماں باپ کی عزت بنائیں، جا کے اس کو اپنا گھر سمجھیں۔ چھوٹے موٹے ایشوز، اچھا وہ 2 گھروں کو برباد کرتی ہیں،
2 گھروں کا سکون برباد کرتی ہیں. ان کا تو کرتی ہیں, اپنے ماں باپ کی کر دیتی ہیں. مثال طور پہ میری بیٹی ہوگی اور اگر جا کے اگلی کسی گھر میں پریشان ہوگی تو میں خوش بیٹھا ہوں گا, میں بھی پریشان ہوں. اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا, وہ ٹیلی فون فوری ملا دیتی ہیں کہ جی ہم آج تو یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. خدا کے واسطے جو جدرا بیاہی چلے گی اس کو اپنا گھر سمجھیں, چھوٹے موٹے ایشوز جو گھر میں ڈسکس کریں, خود سالو کریں. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن ایک طرح سے یہ دیکھا جائے کہ جو بہویں ہوتی ہیں جو ان کے سے اگر ہم بات کریں وہ کہتی ہیں کہ ہم ہر طرف سے ہم سٹریس میں ہوتی ہیں تو اپنی ماں سے فون پہ بھی بات نہ کریں, وہاں پہ ہم دل کی بڑھاس بھی نہ نکالیں. یہ جواب نہیں, بسم اللہ کریں لیکن پازیٹیو مائنڈ سے کریں نا, نیگیٹیوٹی نہ بتائیں, اپنے گھر کی اچھائی بتائیں. میں ایک بات کوٹ کرتا چلوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو 2 جہانوں کے مالک تھے, آپ نے حضرت بی بی فاطمہ سے فرمایا کہ فاطمہ مجھے علی کی غربت کا تانا مت دینا, مجھ سے علی کی غربت کا شکوہ نہ کرنا. جن کو جو ہمارے آقا ہیں وہ فرما رہے ہیں, مطلب ہم ان کے تعلیمات پہ چل رہے ہیں نا, ہم نے تو اس پہ چلیں. کیوں بتاتے ہیں کہ گھر میں ہم نے دال پکائی ہے, جی ہم تو دال ہی پکاتے ہیں, ہم تو سبزیاں پکاتے ہیں. یہ بھی بتائیں کہ میرا میاں میرا خیال بھی رکھتا ہے, میں جو چیز کہتی ہوں مجھے لا کے بھی دیتا ہے. اچھا, ایک ماں کا کتنا کردار ہوتا ہے بیٹی کا گھر بسانے یا اجاڑنے میں؟ بہت بڑا کردار ہے ماں کا, کیونکہ ماں نے اس بچی کی پرورش کی ہے, اور ماں جو ہے بہت زیادہ کلوز ہوتی ہے بیٹیوں کے, ٹھیک ہے نا. اور ماں جس طرح اس کو چاہے اس کو کہہ سکتی ہے, ڈانٹ ڈپٹ سکتی ہے. باپ نہیں کر سکتا, باپ نہیں ڈانٹ سکتا, حالانکہ باپ نے سمجھانا ہی ہوتا ہے اپنے بچوں کو, لیکن ماں زیادہ کلوز ہوتی ہے. اور اگر ماں اس بات پہ توجہ دے کہ بیٹا آپ کا وہ گھر ہے, آپ نے ادھر ہماری عزت بنانی ہے, عزت کم نہیں کرنی, اور عزت بڑھ جاتی ہے جب بیٹیاں وہاں پہ جا کے اس نے سلوک کے ساتھ سب کے ساتھ رہیں, عزت بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کمبو صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن ہم پھر یہ بھی رپورٹ کرتے ہیں کہ آج فلاں گھر سے لڑکی جو ہے وہ جلا کے مار دی سسرالیوں نے, اور یہ بڑی پرانی بات ہے. اس طرح کی نہیں اب یہ پرانی بات نہیں, آج نہیں ہے, آج نہیں ہے. مجھے دکھائیں کہاں ہے کیسز ایسے, کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہ الرٹ ہو جانا چاہیے کہ اب نہیں رہا جا سکتا, اب نہیں رہا. ہاں, ہر لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر بس جائے, لیکن جب ہمارے معاشرے میں جو یہ کچھ ہوتے ہیں ان کو میں انسان تو نہیں کہوں گا, جو تشدد کرتے ہیں, جو بچیوں پہ تشدد کرتے ہیں, ان کو انسان تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ اسلام میں بڑا سختی سے منع کیا ہے کہ خاتون کو, عورت کو مارنا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. بات کریں, ڈسکس کریں, ہر چیز کا حل نکل آتا ہے. مطلب وہی بندے جو اپنی وائف کو مار رہے تھے, کبھی بہن کو نہیں اپنی کو مارتے, ماں کو نہیں مارتے, وہ کسی کی بیٹی ہے نا. پھر جب آگے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو میسج دے دیتی ہے, جب اپنی بیٹیاں ہو جاتی ہیں, پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کی کیا عزت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے لیے اپنے سر کی چادر ان کے لیے بچھاتے تھے. یہ عزت ہے بیٹی کی, اور سب کو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کاؤنسلنگ کے دوران کیا والدین کی کاؤنسلنگ بھی کرتے ہیں, اور لڑکے کی بالکل کرتا ہوں, لڑکی کی کیسے کرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی, بتایا نا آپ کو, ڈسکس کیا کہ چھوٹے موٹے ایشو ہوتے ہیں ان کو بڑا بنا لیتے ہیں, ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ 2 زندگیاں برباد ہو رہی ہیں, اور اگر بچے ہو جائیں ان کی بھی زندگی خراب کر رہے ہیں, صرف اپنی انا بنائی ہوئی ہے. اپنی انا کو چھوڑیں, انا تکبر انسانوں کو اچھا نہیں لگتا, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جچتی ہیں چیزیں. اس میں اگر اچھے والدین وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کریں, نہ کہ اگلے کے گھر چلے جائیں کمپلین کرنے, اس کو سمجھائیں بیٹا اس طرح نہیں, آپ اس طرح کر لیں, وہ کبھی گھر خراب نہیں ہوگا. اور والدین کو چاہیے کہ اگر چھوٹی موٹی کو غلطیاں ہیں نا ان کو معاف کریں. وہ بھی آپ کا داماد بن چکا ہے, وہ آپ کی بہو بن چکی ہے, آپ کی بیٹی بن چکی ہے. اور بہوؤں کو جب ہم بیٹیاں سمجھنا شروع کر دیں تو کبھی لڑائی ہوگی نہیں. بہو کو ہم بہو سمجھتے, بیٹی نہیں سمجھتے. ہماری بیٹی, اس کو سکون ملنا چاہیے اس کے گھر میں, سسرال میں, اور جس کو لے کے آئے ہیں وہ سارا گھر کا کام کرے. جی کیوں نہیں کرتے, جی کام ہے, ہڈ رام ہے جی, کیوں کرے بھائی, ملازمہ لے کے آئے ہو. بیٹی اس کو شادی بیاہ کر کے لے گئے, عزت دو. اور جب وہ اس کا اپنی آگے اولاد ہو جاتی ہے نا, وہ اس گھر کی ماں بن جاتی ہے, اس کی آگے اولاد, اس کو اپنی. اچھا, ہمیں کوئی گالی دے ماں کے, ہم اس کو مارنے تک چلے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی عزت کرنے کو ہم تیار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات نے اس کو بھی رتبہ دے دیا, ماں بنا دی ہے. بے شک. اچھا, یہ بھی بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے 100 سے زائد جو کیسز جن میں صلح کرائی, سب سے انوکھا کیس آپ کو کیا یاد ہے, اور آپ کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا ہینڈل کرنا؟ انوکھا کیس ایک ہوا تھا میری یونو کونسل میں. وہ اس طرح کے نا کیس آ گیا ہمارے پاس, سیکٹری صاحب نے بتایا جی ان کا ایشو آپس میں. میں نے پوچھا, دونوں فیملیز کو نوٹس ہوئے نا, تو وہ آگے دونوں فیملیز آ گئیں. میں نے پوچھا جی کیا مسئلہ ہے, آپ کیوں مطلب ڈیورس پہ تو لیں گے, ڈیورس ہی دینی ہے لڑکے والے. وہ جی نہیں, ہم نے نہیں رکھنی. میں کہا سر ہوا کیا ہے, بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا جی ہمارے بیٹے کو اس نے مارا ہے بہت زبردست قسم کا. اچھا ہوا اس طرح, کوئی لڑکے نے اس کو تھپڑ شپڑ لگا دیا ہے, نہیں ان کی شادی تھی, وہ کسی ایشو پہ الجھ گئے,
लड़के ने थप्पड़ लगा दिए, जब थप्पड़ लगाया वो लड़की थी ब्लैक बेल्ट। ओ माय गॉड। जी, वो लड़की ने फिर माशाल्लाह ठीक ठाक उसकी तसल्ली की लड़के की। अच्छा एक और मजे की बात बताऊँ, उसके बावजूद वो क्योंकि ज़्यादा मैच्योर नहीं थे, लड़की थी 18-20 साल की, लड़का 20-22 साल एज थी। अच्छा दोनों मियाँ बीवी उनकी कोशिश थी कि सुलह हो जाए। लड़का तो ये कह रहा था कि मैं भी बाजू से पकड़ के ले जाऊँ अपनी बीवी को घर। अच्छा। और जो लड़के के वालिदैन थे वो नहीं जी नहीं, साड़ी तो इज्जत ही नहीं रही जी, सानू मुआशरे रुसवा करता फलां करता। मैं कहा जी देखो हाजी साहब, जब आपके लड़के ने इसको थप्पड़ मारा वो ठीक था? नहीं जी वो ठीक नहीं था। तो मैं कहती फिर देखिए वो यार कोई गुड़िया थोड़ी है मोम की, इंसान है जीती जागती। उसको भी गुस्सा आ गया। और ये पिछला दौर ख़त्म हो गया, आज की बच्चियाँ बहुत अवेयर हैं और अगर चाहें हर चीज़ को पॉजिटिव माइंड से लेकर चले तो कभी घर ख़राब ना हो। नेगेटिविटी को कभी डिस्कस ना करें। जो पॉजिटिविटी है ना ससुराल की उसको बताएं अपने पीछे वालिदैन को। ये हमने रोज़ हम छोटा गोश्त ही खाते हैं जी, हमारे घर में तो दाल आती ही नहीं, सब्जी आती ही नहीं। अल्लाह पे कभी शाकर तो होके देखें। अच्छा चले, हमारे जो नौजवान देख रहे हैं जिनकी अभी शादियां हुई हैं या हो चुकी हैं या तलाक के करीब हैं, उनको एक एक टिप या दो टिप्स आप लड़की को भी और लड़के को भी कि अच्छे तरीके से घर चलाने के लिए क्या कर सकते हैं? मैं सिर्फ एक मैसेज दूंगा भी आप ये देखें कोर्ट्स में जाके, फैमिली कोर्ट्स में जब बच्चों का बंटवारा होता है क़यामत होती है उस टाइम देखने वाली दुनिया हिल जाती है। जो बंदा एक बाज़मीर आदमी है जब वो आप नहीं देख सकते, ये बहुत बड़ा जुल्म है। छोटे बच्चे बाप इधर खींच रहा है, माँ इधर खींच रही है, इंतहाई बहुत बड़ा जुल्म है। खुदा के वास्ते वो आपके लिए मैसेज है। वो सारी ज़िंदगी अपने मैसेज दिमाग में बिठा लें। अगर आप छोटे छोटे इशूज़ को छोड़ के एक दूसरे को बर्दाश्त करेंगे अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी बसर हो जाएगी। लेकिन आपके लिए वो मैसेज है। कोर्स में आप देखते हैं बच्चे चीखे मार रहे होते हैं और उस टाइम जो होते हैं ना खींचने वाले को तरस नहीं आ रहा होता कि बच्चे पे क्या बीत रही है। क़यामत का समा होता है। बस मैं उनके लिए मैसेज है, खुदा के वास्ते छोटे मोटे इश्यूज़ बैठ के हल करें। अब अगर बीवी गुस्से में आ गई तो खामद बाहर चला जाए और अगर खामद गुस्से में तो बीवी खुदा के वास्ते अपनी ज़बान को थोड़ी देर खामोश कर ले, लड़ाई खत्म हो जाती है। वही बीवी थोड़ी देर बाद उसको खाना भी देगी, चाय भी देगी, उसका हाल चाल भी पूछेगी और वही मर्द जो है वो थोड़ी देर बाद आके उसको सारे मामले बैठ के बात करेंगे। जज्बाती होगी, जब एक दूसरे में टकराव होगा तो फिर नुकसान तो होगा जी। बहुत शुक्रिया। कम्बो साहब हमारे साथ मौजूद थे जो कि 100 से ज़ायद जोड़ों की तलाक रुकवा कर उनमें सुलह करवा चुके हैं और ये क्रेडिट यकीनन इनको जाता है क्योंकि बहुत सी अदालतें भी ये काम नहीं कर पाती और बात तलाक तक पहुंच जाती है। और वैसे भी सुलह कराना जो है वो माशरे में एक बहुत अच्छा इकदाम है, ना सिर्फ मजहबी लिहाज से बल्कि कल्चरल के जो है वो हिसाब से भी। तो आपको इनका जो ये इकदाम है कैसा लगा, और अगर आप किसी ऐसी जो है वो पोजीशन से गुजरे अपनी लाइफ में तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं।